علم بہت بڑی چیز ہے، لیکن خالی علم کافی نہیں ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ نسبت اپنانی ہوگی۔ میں سوال کرتا ہوں کہ امام فخر الدین رازی کی ذرا آخری وقت میں نظر ڈالو نا۔ امام فخر الدین رازی نے 100 سے زیادہ دلائل لکھے تھے توحید کے۔ ایک دفعہ دل میں آیا کہ میں کسی اللہ والے کی نسبت اپنا لوں، گئے حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس۔ حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ امام فخر الدین رازی کو کہ رازی، یہ جو ایک علم کا گھمنڈ ہوتا ہے نا، علم کا تکبر ہوتا ہے، جاؤ اس کو ختم کر کے پھر آنا۔ حضرت فخر الدین رازی وہاں سے نکلے تو آگے سے ایک شخص آ رہا ہے، توحید پہ بات کرنے کی ان کو بہت عبور حاصل تھا۔ اس سے پوچھا کہ تجھے پتا تو اللہ کو ایک مانتا ہے؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا مولانا، جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے تو مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا، میں رسول کی وجہ، رسول کے کہنے پہ اس کو ایک مانتا ہوں۔ فخر الدین رازی آگے چل پڑے۔ کچھ عرصے بعد نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں رازی کہہ دے وہ جو تجھے میرے دربار سے نکلتے ہوئے اس شخص نے کہا تھا۔ رازی کہہ دے وہ جو میرے دربار سے نکلتے ایک شخص نے تجھے کہا تھا۔ رازی کیوں نہیں کہتا وہ جو تجھے میرے دربار سے نکلتے ایک شخص نے کہا تھا؟ جو بندہ وضو کرا رہا ہے، اس مرید نے کہا حضور یا یہاں آپ ہیں یا میں ہوں، یا آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا افسوس آج فخر الدین رازی کا وقت آخر آ گیا۔ وہاں سے وقت آخر آیا، وہاں سے شیطان بھی آ گیا، وہاں سے شیطان بھی آ گیا، اور شیطان نے توحید میں مناظرہ شروع کر دیا۔ شیطان نے مناظرہ شروع کر دیا۔ راضی ایک دلیل دیں، شیطان اس کا رد کر دے۔ راضی توحید کی کسی دلیل کا رد ممکن نہیں ہے، الفاظ میں اس نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا، ورنہ کسی توحید دلیل کا رد ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات کی راضی نے، شیطان اس کے جواب میں لگ گیا۔ تیسری دلیل دی راضی نے، شیطان اس کے جواب میں لگ گیا۔ اب راضی کے بعد وقت تھوڑا رہ گیا تھا، تو میں نے کہا راضی کہہ وہ جو تجھے اس بندے نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے کہنے پہ اس کو ایک مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا راضی کے کانوں میں روحانیت کے ذریعے میری آواز پہنچی۔ راضی کی زبان سے بس اتنا نکلا کہ رسول اللہ نے کہا اس لیے میں اس کو ایک مانتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کا نام آنا تھا کہ شیطان بھاگ گیا، شیطان بھاگ گیا۔ آؤ اللہ کے کامل ولیوں کی نسبت اپنا لو، آؤ اللہ کے کاملین کی نسبت اپنا لو۔ یہ نسبت تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، اور یہ نسبت تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گی، یہ نسبت تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اس کے محافل میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والے جہنم میں جل رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ سے جھگڑے گا کہ یا اللہ میرے ساتھ بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا تھا اور جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ اجازت عطا فرمائے گا اور وہ ولی جا کے اپنے مرید کو جہنم سے نکالے گا اور جنت لے کے جائے گا۔ یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ ایک اللہ کا ولی جنت جا رہا ہوگا، ایک بندہ اس کے پاس آئے گا، کہے گا حضور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کی فلاں موقع پہ خدمت کی تھی؟ کہاں یاد ہے؟ کہا اللہ کو حضور میری سفارش کرے۔ وہ ولی اللہ کا حضور جا کر اس کی سفارش کرے گا، اس کو جنت میں لے کے جائے گا، اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ آؤ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، آؤ اللہ کے کاملین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ نسبت دنیا میں بھی کام آئے گی، یہ نسبت قبر میں بھی کام آئے گی، یہ نسبت حشر میں بھی کام آئے گی۔